بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آل ایٹ مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر پہلے سے آپ میرے چینل پر ہیں لائک، فالو اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سرزمین فلسطین کی فضیلت اور اہمیت۔ ہم اس سرزمین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، آج اس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، لیکن آپ انہیں ضرور بتائیے گا کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین کی سرزمین انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی تھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک پر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کی تھی۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسکلان کے شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی نمل رکھا گیا تھا۔ چونٹیوں کی وادی بھی کہا جاتا ہے اسے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے کے لیے کہا تھا، کیونکہ یہی سرزمین ہے جہاں انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، اور اسی مسکن کی وجہ سے یہ سرزمین مشہور ہے۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے ایک کنواری بی بی مریم کا واقعہ ہے۔ حضرت بی بی مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سرزمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید منار پر ہوگا۔ اسی شہر کے مقام کو باب لد کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر میں یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر سے یاجوج ماجوج جو قوم ہے، یاجوج و ماجوج، اسی شہر سے وہ قتال، فساد اور قتل کا کام شروع کرے گی۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اولیٰ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم دیا تھا کہ علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مشرفہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرایا گیا تھا۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گئی۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کی انہوں نے ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہ یہی مسجد ہے۔ وصال حبیبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو ارتداد کے بعد فتنہ اور دیگر کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ عسکری اور افادی قوت کی وجہ سے ضرورت کے باوجود انہیں کم پڑ گئی تھی۔
عرض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کو فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اسی شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بات، بینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن پاک میں پہلے موجود تھا۔ قرآن پاک نازل ہوا تو اس شہر کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ اس شہر کی مسجد اقصیٰ میں رکھا گیا۔ قدس اسی شہر کی تقدیس کی وجہ سے ہے جو دوسرے شہروں میں ممتاز ہے۔ اسی شہر میں حصول اور رومیوں نے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5,000 سے زائد صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور اسی شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ یہ سلسلہ اس شہر میں آج بھی چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام تین انجیر سے، بلاد فلسطین اور زیتون سے، اور طور سینین کو مصر کے پہاڑوں کو طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پاک کلام کیا کرتے تھے اور ہمیں استدلال کیا گیا۔ قرآن پاک کی یہ آیت وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ سے یہ ایک استدلال لیا گیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا کر بڑھا دیا جائے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو سرزمین فلسطین کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ یہ آگے شیئر بھی کریں گے، فالو بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔